إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تھا۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی اور اطمینان دینا چاہتے تھے۔ آج جن آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ نے اپنے ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تسلی دینا اور نبی علیہ السلام کو نصیحت دینا کہ اے نبی، جتنے پیغمبر بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوموں کے سامنے توحید کی بات کی تو قوموں نے ان کو بہت اذیتیں پہنچائی، بہت تکلیفیں دی، تو اے نبی، مکے کے لوگ بھی آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے اسی طرح کا سلوک کیا تھا۔ ان پیغمبروں نے اپنے قوم کے اس سلوک پر صبر کیا تھا، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو غالب کریں گے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے قبیلے اور خاندان سے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ قلب سلیم کہتے ہیں صاف ستھرے دل کو۔ علماء نے قلب سلیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا، قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو کفر، شرک، نفاق، بدعات و خرافات اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور بدنیتی سے پاک اور صاف ہو، ایسے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون،
ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کی توحید کو سمجھانے میں اور قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے میں گزری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو سائنٹیفک طریقوں پر بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو عقلی دلائل کی روشنی میں اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کس طرح سمجھاتے تھے اس کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی کرتے دیکھا، خود اپنے باپ کو، تو اپنی قوم اور باپ کو مخاطب کر کے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے دیکھا تھا اپنے گھرانے میں بھی اور اپنی قوم میں بھی لوگ مٹی سے، پتھروں سے، لکڑی سے، مختلف قسم کے دھاتوں سے خدا بناتے تھے۔ جب مورتی تیار ہوتی تو اس مورتی کے سامنے پوجا شروع کرتے، اس کے سامنے اپنا ماتھا جھکاتے، اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا اس ذات کو چھوڑ کر ان بتوں کو، ان مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کو، ان لکڑی سے بنی ہوئی چیزوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود قوم سمجھنے اور بت پرستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اس زمانے کے اندر پجاری تھے انہوں نے اپنی قوم کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی تھی کہ اگر تم اپنے ان خداؤں کی پوجا چھوڑ دو گے تو یہ خدا تم سے ناراض ہوں گے اور تم پر طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں نازل کریں گے، اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی مشکلات سے بھرپور ہوگی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اس زمانے کے پجاریوں نے تمام ہندوؤں کے اندر بٹھا دی تھی، جس کے نتیجے میں ان باتوں سے باہر نکلنے کی کسی ہندو کے اندر جرأت اور ہمت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کوشش ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام توحید پیش کرتے تو وہی پجاری ہندوؤں سے کہتے دیکھو ابراہیم خود گمراہ ہو چکا ہے، اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑ کر ان کے باپ دادا بتوں کو پوجتے ہیں، یہ بت کو چھوڑ کر خود گمراہ ہو چکا ہے، لہٰذا تم اس گمراہ کی بات مت سنو، اگر تم اس کی بات سنو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس طرح ان لوگوں نے پٹی پڑا رکھی تھی اور سب لوگوں کو یہ سمجھایا تھا
سچے اور اچھے تم ہی ہو، اور تم لوگ اسی راستے پر ہو جس راستے پر تمہارے باپ دادا تھے۔ تمہارے دادا بھی پوجا کرتا تھا، باپ بھی پوجا کرتا تھا، تم بھی پوجا کر رہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اس زمانے کے پجاریوں نے ان ہندوؤں کے دماغوں میں بٹھا رکھی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھا، باتیں تو میں ان کو بہت سمجھا رہا ہوں، لیکن پریکٹیکل طور پر بھی کچھ کر کے دکھانا چاہیے، تبھی ان کے آنکھوں میں جو پٹی پڑی ہوئی ہے وہ ہٹ سکتی ہے، اس کے بغیر ان کے آنکھوں سے پٹی کا ہٹنا مشکل ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کوشش میں تھے، اللہ نے ان کو ایک موقع فراہم کیا۔ موقع یہ تھا کہ قوم کے لیے موج مستی کا ایک موقع آیا تھا، جس میں ساری کی ساری قوم بستی سے باہر چلے جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلا کر کہا کہ آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ رہا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام واقعتاً بیمار ہیں، پھر ان کو کہا کچھ نہیں، پوری قوم چلے گئی۔ جب بستی میں کوئی موجود نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے خدائی خانے میں آئے، جہاں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام آئے تو دیکھا کسی بت کے سامنے مٹھائی رکھی ہوئی تھی، کسی بت کے سامنے پھل فروٹ رکھے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کی، کہا کہ قال الا تاکلون، ارے بھائی کھاؤ، سامنے رکھا ہوا ہے، کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے؟ اب وہ تو بت ہے۔ ما لکم لا تنطقون، پھر ابراہیم علیہ السلام کے اس طرح کہنے کے باوجود کوئی بت کھایا نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے تم لوگ؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اتنا شدید غصہ آیا، انہوں نے ایک بڑا کڑھاڑا لیا اور سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں وہ ہتھوڑا لٹکایا اور خاموشی سے باہر چلے آئے۔ ادھر قوم میلے سے واپس آئی اور آ کر اپنے رب باڑے میں داخل ہوئی اور اپنے بتوں کی حالت دیکھی تو قوم کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اب جتنے پجاری تھے وہ ششدر رہ گئے اس منظر کو دیکھ کر۔ انہوں نے آخر پوچھا کہ بھئی ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہوگی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہماری پوری بستی میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے خداؤں کے بارے میں اکثر غلط سلط بولتا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے سوا یہ حرکت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے کہا کہ پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا۔ اب پوری بستی تھی اور سب کے سب پجاری تھے۔ پجاریوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا، ابراہیم یہ بتاؤ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات کو گھماتے ہوئے کہا، بھئی مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھو۔ کیا تم نہیں دیکھتے چھوٹے چھوٹے سارے بت ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں اور بڑا بت بالکل صحیح سالم ہے اور ہتھوڑا بھی اس کے گلے میں موجود ہے، پوچھو اس سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، تمام کے تمام پجاری آپس میں سرگوشی کرنے لگے، کہنے لگے یہ بت تو بولتے نہیں۔ یہی وہ بات تھی جو ابراہیم علیہ السلام انہی پجاریوں کی زبانی کہلوانا چاہتے تھے۔
تو تمام کے تمام پجاری کہنے لگے کہ ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں بات آ گئی، انہوں نے اس بات کو پکڑ کر کہا کہ ارے جب یہ بولتے نہیں اور اپنے اوپر پڑنے والی کسی مصیبت کو ہٹا نہیں سکتے اور کھا نہیں سکتے اور کسی کی کوئی مدد فراہم نہیں کر سکتے، تو پھر تم ان چیزوں کی پوجا و پرستش کیوں کرتے؟ پوجا و پرستش تو تمہیں اس ذات پاک کی کرنی چاہیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے اور سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ کتنے بے وقوف ہو تم لوگ، ایسی ذات عالی کو چھوڑ کر اتنے ناپاک اور گھٹیا قسم کی چیزوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تقریر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر کو سننے کے بعد تمام کے تمام پجاریوں نے دیکھا کہ ابراہیم کی بات کا اثر لوگوں پر بہت ہو رہا ہے۔ قریب تھا کہ کہیں لوگ ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ فوراً پجاریوں نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، اپنے تمام کے تمام پجاریوں سے مخاطب کر کے، اے ہندوؤں، اگر تم اپنی خدا کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو پکڑ کر آگ میں جلاؤ۔ قوم کی مت ماری جا چکی تھی۔ کفر و شرک کے نتیجے میں قوم نے اتنا نہیں سوچا، خدا جو ہوتا ہے وہ اپنے بھکت کی مدد کرتا ہے۔ خدا اس لیے نہیں ہوتا کہ بھکت اس کی مدد کرے۔ اگر بھکت خدا کی مدد کرنے لگے تو پھر وہ خدا کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ لیکن کفر و شرک کے نتیجے میں ان کی مت ماری جا چکی تھی، اور جس طرح پجاریوں نے ہندوؤں سے کہا، تمام کے تمام ہندو بس ان خداؤں کی خوشنودی پانے حاصل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری کرنے لگے۔ اسی کا ذکر اللہ نے ان آیتوں میں کیا ہے، اس کو دیکھیے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اس کے کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا۔ فقال انی سقیم، اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ لوگ پیٹ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا، الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ بنائی اور ایک جھولے میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا۔
اور ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنی دانست میں ختم کر دیا تھا، جلا دیا تھا، مگر اللہ نے اس آگ پر وحی بھیج کر آگ کو خبردار فرمایا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ دنیا کے اندر اللہ کی جو قدرت ہوتی ہے وہ اسباب کے ساتھ ہوتی ہے، آخرت میں اللہ کی جو قدرت ہوگی وہ اسباب کے بغیر ہوگی۔ مثلا اس دنیا میں کسی انسان کو اولاد چاہیے، انسان کتنی بھی نماز پڑھ لے، کتنی بھی دعا کر لے، اولاد اللہ نہیں دیتے۔ اولاد کے لیے انسان کو شادی کرنا ضروری ہے، شادی کرے گا پھر دعا کرے گا، اللہ اولاد دے گا۔ بغیر شادی کے اللہ اولاد نہیں دیتے۔ پانی ہونا ہے، اللہ نے اس کے لیے دو راستے رکھے ہیں، بورویل ڈالو، کنواں کھودو، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ پانی نہیں لاتے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی پھل چاہیے، کوئی اناج چاہیے، اس کے لیے کھیتی کرنی پڑے گی، کھیتی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کی کھیتی ہوگی وہ اناج آپ کو دیں گے۔ جس قسم کا آپ کو پھل چاہیے اس کا درخت ڈالنا پڑے گا، جب وہ درخت ڈالیں گے تو پھر اللہ آپ کو پھل دیں گے۔ یہی اللہ کا اس دنیا میں طریقہ ہے، دستور ہے، یہی اللہ کی قدرت ہے۔ اس دنیا میں اللہ اپنی قدرت اسباب کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بغیر اسباب کے ظاہر کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنتیوں کو جنت میں وہ کچھ ملے گا جس کی وہ تمنا اور خواہش کریں گے۔ مثلا ایک جنتی صرف خواہش کرے، اے اللہ مجھے مچھلی چاہیے، بس ایسا وہ سوچے گا، ایسا سامنے آ جائے گا۔ صرف سوچنا ہوگا، سوچتے ہی جو چیز سوچے گا اللہ اس کو فوراً ظاہر کریں گے۔ یہ اللہ کی وہ قدرت ہوگی جو اسباب کے بغیر ہوگی۔ لیکن دنیا میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی آخرت والی جو قدرت ہے بغیر اسباب کے چیزوں کو ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا، جس آگ کا کام جلانا تھا اللہ نے اس آگ پر وحی نازل فرمائی اور اس آگ سے کہا کہ اے آگ خبردار میرے ابراہیم کو مت جلانا۔ خدا کا حکم ہوا تو اس آگ نے باوجود جلنے کے ابراہیم علیہ السلام کا جسم تو بہت دور کی بات ایک بال تک کو نہیں جلایا۔ اللہ فرما رہے ہیں تمام کے تمام ہندو اور کافر اس زمانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ابراہیم کو ہم نے ناکام کر دیا، لیکن اللہ نے اپنی تدبیر اور اپنی چال چل کر ابراہیم علیہ السلام کو بچا کر ابراہیم کو کامیاب فرمایا اور سب کو اللہ نے ناکامی سے دوچار کیا۔ اسی کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے مزید واقعات کو بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ خلاصہ اس واقعے کا یہی ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بتانا چاہتے تھے کہ ابراہیم بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، اپنی قوم کو
بت پرستی سے بچانے، توحید کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، قوم ان کی دشمن بنی، حتیٰ کہ ان کی جان لینے کے لیے ان کو آگ کے حوالے کیا۔ اے نبی، اسی طرح مکہ کے لوگ آپ کو بھی ستاتے ہیں تو آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے نصیحت پانے کی ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا